بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے خلیفہ سوم کا امت مسلمہ پر احسان۔ وہ انسان جنہوں نے امت کو قرآن کے ایک رسم الخط پر جمع کیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پورے عالم اسلام کو ایک قرآن پر متفق اور جمع کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم الشان خدمت انجام نہیں دی ہوتی تو امت مسلمہ میں بہت سارے اختلافات ایسے پیدا ہو جاتے جن کا سدباب کرنا ممکن ہو جاتا۔ آج ہمارے پاس جو قرآن پاک کے نسخے ہوتے ہیں وہ اسی قرآن پاک کا عکس ہوتے ہیں جو قرآن پاک خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے عالم اسلام میں پہنچایا تھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان نے 30 ہجری میں تمام امت مسلمہ کو ایک قرآن پر متفق کیا اور پورے عالم اسلام میں صرف ایک قرآن رائج کیا۔ علامہ عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں کہ اسی یعنی کہ 30 ہجری میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنگ رے کے بعد باب کی جنگ میں عبد الرحمن بن ربیعہ کی کمک کو گئے۔ سعید بن عاص آذربائیجان میں حضرت حذیفہ بن یمان کے انتظار میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ عبد الرحمن کی وفات کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان واپس آئے، جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکی ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے واپس آ کر سعید بن عاص سے فرمایا، میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ ایک شہر والے دوسرے شہر والوں سے قرآن پاک کی قرأت میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل حمص کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو دوسرے شہر والوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح تجوید سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے حاصل کی ہے۔ اہل دمشق کا بھی اسی قسم کا دعویٰ ہے۔ اہل بصرہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حضرت عبداللہ بن مسعود سے پائی ہے، اس لیے ہماری قرأت زیادہ صحیح ہے۔ میرے نزدیک تو صحیح یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک قرأت اور صورت پر جمع کر دیا جائے، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو سخت اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اچھی تعداد وہاں موجود تھی اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کی رائے سے اتفاق کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق کے مشورے سے اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے حضرت زید بن ثابت انصاری نے قرآن پاک کو ایک مصحف پر لکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا اور انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تھی تو بیٹی سے وہ قرآن پاک لیتے تھے اور کام ہو جانے کے بعد واپس کر دیتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دورہ خلافت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ قرآن پاک حضرت عمر فاروق کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا تاکہ ضرورت کے مطابق وہ اپنے والد محترم کو دے سکیں۔ تب سے وہ قرآن پاک ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی ہے، ان کے پاس ہی رہا۔ اس کے بعد علامہ عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان اس مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ عرض کیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت حذیفہ بن یمان کی رائے کو پسند کیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ قرآن پاک منگوایا جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں جمع و مرتب کروایا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جب یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں ایک دن میں کئی حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت تک قرآن پاک صرف صحابہ کرام کے سینوں میں ہی محفوظ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو رائے دی تھی کہ قرآن پاک کا کتابی شکل میں جمع کرا لینا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ حافظ صحابہ کرام کے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ
قرآن پاک بھی غائب ہوتا جائے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اسے میں کیسے کر دوں؟ لیکن جب اس رائے کی اہمیت پر غور و فکر کیا اور امت کے مستقبل کے بارے میں سوچا تو حضرت فاروق اعظم کی رائے سے متفق ہو گئے اور حضرت زید بن ثابت کو اس کام پر مامور کیا۔ حضرت زید بن ثابت نے کاغذ کے پرزوں، درخت کے تنوں، چھالوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک کو جمع کر کے بصورت موجودہ کتابی صورت میں مرتب کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کو جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے قرات کے اختلاف کے بارے میں بتایا تو انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا اور حضرت عثمان نے امت کو ایک قرآن پاک پر جمع کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ یہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان کا ہم تمام امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور پوری امت میں صرف ایک قرآن پاک رائج کیا۔ علامہ عبد الرحمن بن خلدون آگے لکھتے ہیں کہ اس زمانہ یعنی کہ حضرت ابوبکر کی دورہ خلافت سے یہ مصحف جو حضرت زید بن ثابت نے تیار کیا تھا حضرت صدیق اکبر کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس رہا اور جب آپ شہید ہو گئے تو یہ مصحف ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی رائے پر جب تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا تو خلیفہ سوم حضرت عثمان نے اس مصحف کو ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس سے منگوایا اور اس کی نقل کرنے پر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو مامور کیا اور حکم دیا کہ اگر تم کو کسی لفظ پر اختلاف ہو تو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن پاک انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ان حضرات نے اس مصحف کی معتد نقول تیار کی اور امیر المومنین حضرت عثمان نے ان نقول کو عالم اسلام کے لگ بھگ ہر صوبے میں روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ نسخوں کی نقول تیار کر کے مسلمانوں تک پہنچائی جائیں اور باقی جتنے بھی نسخے ہیں ان سب کو ضائع کر دیا جائے۔ پورے عالم اسلام کے گورنروں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے بھیجے ہوئے نسخوں کی نقول تیار کر کے مسلمانوں کو دی اور باقی تمام نسخوں کو ضائع کر دیا اور اس طرح صرف یہی ایک قرآن رہ گیا جو آج بھی ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے۔ جب یمامہ کی جنگ ہوئی تھی تو بہت زیادہ حافظ قرآن صحابہ وغیرہ شہید ہو گئے تھے جن کے ساتھ ساتھ ان کے سینے میں موجود قرآن پاک بھی غائب ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ اگر اور زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو ممکن ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں رد و بدل کیا جا سکے، اس لیے حضرت عثمان نے تمام صوبوں میں ایک ایک نقول تیار کر کے بھجوا دیں تاکہ وہ آگے نقول تیار کرے اور تمام عالم اسلام میں بھجوا دے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا۔ آخرکار اس امت کے چند شر پسندوں نے آپ کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ میں یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلد شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کا موضوع اچھا لگا ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا قصہ بھی سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔